لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارباب اعزاء، آج 28 صفر ہے. آج فضاؤں میں ایک بی بی کی رونے کی آواز بلند ہے. ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. یہ وہ بی بی ہے کہ جس بی بی نے اماں خدیجہ الکبریٰ کے بعد بابا کو کبھی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا. جب کائنات کا رسول رحمت اللہ عالمین گھر سے باہر نکلتے تھے کار رسالت کے لیے، تو بی بی دن بھر ہاتھوں کو بلند کیے اپنے بابا کے خیر عافیت کی دعائیں کیا کرتی تھی. جب رسالت میں آپ گھر سے باہر جاتے تو اندیشوں سے سہمی ہوئی یہ بی بی اپنے بابا کے لیے دعائیں کرتی، اور جب کائنات کا رسول گھر کے قریب آتا تو بابا کے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے یہ بی بی اپنے بابا پہ امت کے کیے گئے زخموں کو دیکھ کر کے، اس سے پہلے کہ گھر کا کوئی فرد آگے بڑھتا، بی بی اپنے بابا کو کسی کمی کے احساس نہ ہونے دیتی، زخموں کو صاف کرتی، روتی جاتی. عزیزوں، بابا پہ جو ظلم کیے گئے، مگر ہائے وہ رسول اپنے شفیق بیٹی کو دیکھ کر کے رویا کرتے تھے. آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں رسالت مآب نے آنکھیں بند کر لی. زہرا اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی ہیں. گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حسن، آقا حسین، زینب، شہزادی ام کلثوم. ماں کو دن رات اگر بچے روتا ہوا دیکھیں تو بچوں پہ کیا کیفیت ہوتی ہے. بچے ماں کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، اماں بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے. زینب شہزادی، یہ مدینہ ہے. ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ آج کے بعد جو امت دروازے پہ سلام کرنے آتی تھی اب وہ سلام کرنے نہ آئی. اب آج کے بعد آگ اور لکڑیاں لائی جائیں گی، ماں کی پسلیاں ٹوٹیں گی، محسن کی شہادت ہوگی. زینب بی بی آمادہ ہو جاؤ، شہزادی ام المصائب ہو آؤ. بی بی آج کے بعد مصائب و آلام کا آپ کو سامنا کرنا ہے. زینب شہزادی اپنے ماں کے ساتھ چلی جاتی ہیں. ایک روز امت آئی، علی کے پاس آ کے کہتی ہے، یا علی، فاطمہ سے کہہ دو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. مسلمانوں، یہ کیسا انصاف ہے؟ رسول کی بیٹی ہے یہ. آج آپ کو پرسہ دینا ہے جس بی بی کے دعاؤں کے صدقے میں ہم پیدا ہوئے ہیں. آج وہ ہماری کائنات کی اور رسول کی بیٹی رو رہی ہے، اسے پرسہ دینا ہے. یتیم ہو گئی ہے ہماری شہزادی. مسلمانوں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور انہیں جو رسول کی بیٹی کو بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے. علی کہہ دو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. فاطمہ نے کچھ نہ کیا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بی بی گھر سے دور چلی جاتی ہے. اپنے بچوں کو لے کے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی ہے. ایک روز بطول گھر میں لوٹ کے آئی. چہرے کا رنگ زرد تھا. علی نے دیکھا کہ رسول کی وہ امانت جو ہمارے پاس ہے اس کے چہرے کا رنگ زرد ہے. علی رونے لگے، آواز دی، بطول کہ بابا بہت یاد آئے. وہ بطول جس نے علی سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، وہ رسول کی بیٹی جس نے علی سے کبھی کوئی خواہش نہیں کی. نظروں میں علی کو دیکھا، کائنات کے صابر آقا سے کہا، علی، بابا یاد بہت آئے، لیکن علی پتہ ہے، ایک تو یہ کہتے تھے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، ہمارے سونے میں خلل پڑتا ہے. ہم بچوں کو لے کے دور چلے جاتے تھے. تیز دھوپ میں بچوں کو لے کر ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کے بابا کو یاد کر کے روتے تھے. آج امت نے وہ پیڑ کاٹ دیا ہے. میں دن بھر دھوپ میں اپنے بچوں کو لیے اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہی. بطول شہزادی، سچ ہے آپ نے مرثیہ پڑھا ہے نانا،
آپ کے بعد ہم پہ اتنے مسائل ڈھائے گئے کہ دین پر پڑھتے تو رات کی طرح سیاہ ہو جاتے. نانا ہم پہ بڑی مصیبتیں پڑی، لیکن اے شہزادی ذرا آہستہ، اس لیے کہ بیٹی زینب کو تیار کرنا ہے کربلا کے لیے. یہ وہ شہزادی ہے کہ جسے ایک مقام ایسا آئے گا، بی بی مدینہ ہے، مدینہ اپنوں کا مجمع ہے. اس لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، میں چاہتا تھا کہ مسائل پڑھوں، دام میں وقت گنجائش نہیں، چونکہ آپ کے سامنے ابھی آج کس کس کا ماتم کریں گے آپ؟ آقا سرکار رسالت آپ کا، یا جسے گود میں لے کر کے پیار کیا، جسے 2 بار کفن پہنائے گئے حسن مصطفیٰ کا. رسالت مآب کے بعد کتنے مسائل پڑے ہیں اس گھر کے اوپر. آج کے بعد تو علیہ رسول پہ قیامت آ گئی ہے. رونے والوں، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. فاطمہ شہزادی جتنے مسائل اٹھائے، اس کے بعد حسین آقا کی بہن فاطمہ کی بیٹی زینب ام کلثوم، اس کے بعد 4 سال کی عمر حسین کی بیٹی سکینہ. کیا بگاڑا تھا سکینہ نے کس کا؟ یہ بچے کے پیار کرنے کے دن تھے. حسین غریب آقا کی بیٹی تھی جو بیوی مدینے سے سفر پہ آئی ہے، مسافر ہے بیوی. کیا ظلم کیا ہے ان اپنے سامنے؟ دیکھو نا بیوی کی تربت بنی ہوئی ہے. حسین کی بیٹی سکینہ کی یاد ہے. پوری رات ماں بہنوں نے ماتم کیا ہے. یہاں پر ہر طرف سے واہ مظلومہ واہ حسینہ کی صدائیں آ رہی تھی. اے میری ماں بہنوں، پوری رات کی جاگی ہوئی ہو، تمہاری ہو زیارت کرنے کے لیے اپنی شہزادیوں کی ہماریوں کی. ان ہماریوں میں جب 7 سال ساری ہماری چلی جائے گی، مگر حسین کی بیٹی کی تربت وہی رہ جائے گی جہاں بنی ہوئی ہے. یہ اس بات کی یاد ہے کہ قافلہ شام سے رہا ہو کر مدینے چلا گیا، مگر حسین کی بیٹی تنہا رہ گئی شام میں. 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 4 سال کی عمر بچوں کی پیار کرنے کی عمر ہوتی ہے. 4 سال کی عمر مسائل، جب کسی پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے نا تو پھر احساس ہوتا ہے کہ مصیبت کس چیز کا نام ہے. میں یہاں پر میں معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد ہماری آپ کے سامنے ہوں گی. مجھے اللہ نے ایک بیٹی دی ہے. میں جب گھر سے نکلتا ہوں کوئی اس سے مذاق میں بھی کہہ دیتا ہے بابا جا رہے ہیں، بہت روتی، موٹے موٹے آنسو جب اس کی آنکھوں پہ نظر آتے ہیں میں تڑپ جاتا ہوں. میں سوچتا ہوں کربلا کا رخ کر کے شہزادی سکینہ آپ کو لاکھوں سلام ہو، جس بابا کے بغیر آپ رہ نہ سکتی تھی، جس بابا کے آپ سینے پہ سویا کرتی تھی. ہائے حسین نے اپنی بیٹی کو آخری وقت میں جب سینے سے لگایا ہوگا اور یہ کہا ہوگا بیٹا آج کے بعد ترتیب بدل جائے گی، میرے ساتھ میرا افضل رہے گا، تم اماں رباب کے ساتھ رہنا سکینہ. بی بی نے پلٹ کے کہا ہوگا بابا کہ اماں کے ساتھ رہنا، مگر بابا آپ نے تو مجھے مانگا تھا، بابا میں آپ کے بنا کیسے رہوں گی؟ آواز دی ہوگی نہیں بیٹا آج کے بعد تجھے اماں کے ساتھ رہنا ہے. ایک کائنات کے غریب آقا حسین، مولا کی غربت کو لاکھوں سلام. آج کی بیٹی سکینہ نے کتنے مسائل اٹھائے ہیں. اللہ اللہ رونے والوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بی بی جس کے کانوں سے بندے کھینچے نہیں تھے، کھینچے گئے تھے، وہ بی بی جس کے رخسار پہ نیل کے نشان ابھرے تھے، جو اللہ یہاں پر چاہنے والے کھڑے جنہیں اللہ نے اولاد عطا کی ہے. مجھے انصاف سے بتائیے، اگر گھر میں کوئی چھوٹا بھائی کسی بہن کو تماچے مار دے تو بابا سے لپٹ کر بچی کئی روز تک شکایت کرتی ہے. اللہ اللہ یہاں اپنوں نے نہیں، کربلا میں ظالموں نے حسین کی بیٹی کو جو تماچے مارا ہے تو بیوی کروٹ لے کر کے گرم ریت پہ کروٹیں بدل رہی تھی، سو نہ پاتی تھی. کبھی ایک شبد آ بھر کے فراق کر رک کر کے آواز دیتی تھی چچا عباس، عباس چچا دیکھو سکینہ کا حال کیا ہے. لو آپ کے سامنے غازی کا علم آ رہا ہے، لپٹ کر کے کہنا غازی، اے غازی تیرے بعد سکینہ نے تجھے بہت یاد کیا. اللہ اللہ آج حضرت رسالت مآب کی شہادت کا دن ہے، آج حسن مصطفیٰ کی شہادت کا دن ہے. ہائے عباس مارا گیا کربلا میں، لپٹ کے کہو یا رسول اللہ، ارے آپ کے بعد امت نے کتنے ظلم اٹھائے ہیں. اللہ اللہ عباس کا علم بی بی سکینہ کے تربت کی طرف بڑھ رہا ہے. اب آپ ایسا لپٹ کر کے عباس کو سلام کرو. غازی باب الحوائج آپ کی غربت کو لاکھوں سلام. لیجئے نظریں جھکا لیجئے. اس کے پیچھے ایک ہماری آنے والی ہے. تاریخ کہتی ہے
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول کی بیٹی جب نانا کے بعد اپنے بابا کے بعد دربار میں گئی ہے اپنا حق مانگنے کے لیے، بچوں کو ساتھ لے کے گئی تھی، حسن آقا حسین کو۔ جب لوٹ کر کے یہ بچے گھر میں آئے ہیں، ماں کو دیکھا پیروں میں ورم ہے، نظریں بی بی کی جھکی ہوئی ہیں۔ زینب کہتی اماں کہاں گئی تھی؟ فاطمہ کچھ نہیں بولی۔ ہر بی بی نے سوال کیا کہاں گئی تھی، کوئی کچھ نہ بولی۔ جیسے ہی زینب شہزادی نے کہا اماں کہاں گئی تھی، کلیجے سے لگا لیا اپنی بیٹی کو، آواز دی بیٹا سب یہ سوال کرے تم یہ سوال نہ کرو۔ اے بی بی بتاؤ تو دیجیے کیوں نہ سوال کرے زینب؟ آواز دی آج میں جب دربار میں گئی تھی تو کم سے کم جاننے والے تھے، کسی نے میرے ہاتھ نہیں باندھے تھے، 72 گھنٹے کسی نے مجھے اس انداز میں کھڑا نہیں رکھا کہ ابھی دربار سجا نہیں ہے۔ اللہ اللہ سونے والوں کس کس کا یاد کر کے روگے؟ فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، بطول کا چمن اجڑ گیا، اجڑے ہوئے چمن کا ماتم کرنا ہے آپ کو، جس نے شریعت کو بچا دیا، دین کو بچا دیا۔ لیا آپ کے سامنے ہم ایک شبیہ، پوری دنیا کے سامنے ایک شبیہ کی اجازت کراتے ہیں۔ یہ وہ شبیہ ہے کہ جب کربلا میں حسین آقا نے حلم ناصر ینصرنا کے بعد بلند کی، اپنی غربت کا مرثیہ پڑھا، جب کوئی کربلا میں نہ تھا، سب شیر حسین کے سو رہے تھے، تو کون تھا جو خیموں تک بیویوں تک حسین کی شہادت کی خبر لے جاتا؟ عزیزوں یہی حسین کا باوفا گھوڑا تھا جس نے اپنی پیشانی پہ خون ملا، خیمہ حسینی کا رخ کیا۔ آج تک ہم جلوس میں اس شبیہ کو نکال کر کے سلام کرتے، اگر تو نہ ہوتا تو حسین کی بیٹی تک خبر کون پہنچاتا کہ بی بی تو یتیم ہو گئی؟ زینب تک کون خبر پہنچاتا؟ خیموں تک خبر کون پہنچاتا؟ لیجیے آپ کے سامنے یہ خالی زین نظر آ رہی ہے، ہائے فاطمہ کا حسین مارا گیا۔ اللہ اللہ لیجیے، نظریں جھکا لیجیے، اس لیے کہ علی کی عزت مآب بیٹی زینب کی ہماری آ رہی ہے، زینب ام کلثوم کی ہماری آ رہی ہے۔ اے زینب شہزادی، آپ پہ ان سوگواروں کا سلام۔ بی بی اپنے بھائی کے بے گور و کفن لاشوں کے درمیان سے گزر کر کے، بی بی آپ نے بھائی سے وعدہ کیا تھا بھیا تیرے غم کو کائنات تک پہنچا دوں گی۔ بھائی یہ تیرے ماتمدار، تیرے بھیا کے عزادار آئے ہوئے ہیں تیرے مظلوم بھیا کا ماتم کرنے کے لیے۔ بی بی رہا ہو کے آ گئی، سکینہ کہاں رہ گئی؟ عجب نہیں زینب آواز دے کوئی مجھ سے یہ سوال نہ کرے، میں تو سجاد سے پوچھ رہی ہوں، سجاد بھیا کی امانت میرے پاس تھی، یہ بتاؤ جب کربلا جائیں گے تو بھائی کو کیا جواب دیں گے؟ بھائی کو کیا جواب دیں گے؟ بھائی کی امانت جلے ہوئے کرتے میں زندان شام میں دفن کر دی گئی۔ لیجئے اب اس کے پیچھے ایک ہماری اور زیارت کے لیے لائی جا رہی ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، میں آپ سے سوال کروں، مجھے یہ بتائیے کہ جب 28 رجب کو قافلہ مدینے سے چلا تھا تو اس قافلے میں کتنے بچے تھے؟ اس قافلے میں کتنے بچے تھے؟ روایتوں نے الگ الگ بیان کیا، کم سے کم 35 بچے بتائے گئے ہیں۔ اگر 35 پر اکتفا کر لیا جائے تو یہ بچوں کا عصر عاشور کے بعد جب شام غریبہ آئی ہے تو حال یہ تھا، بچے بھوکے پیاسے تھے، پیر کہیں رکھتے تھے، قدم کہیں پڑتے تھے، بچے کبھی اٹھتے تھے، کبھی ایک شرطہ بھر کے کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی بچے گرم ریت پہ گر جاتے تھے۔ اللہ اللہ کی بچوں کی بھوک اور پیاس کی حالت تھی۔ تاریخ کہتی نہ جانے شام غریبہ میں کتنے بچے مرے اور نہ جانے راتوں کی نظر کتنے بچے ہو گئے۔ ماں پھوپھیوں کو الگ امانیوں پہ باندھا گیا، رسم بستہ کیا گیا، بچوں کو الگ رکھا گیا، عزیزوں بیویوں کے ہاتھ پر سے پشت بندھے ہوئے تھے۔ اللہ جانے ان بیویوں نے اپنے بچوں کو پیار کب کیا ہوگا، کیسے کیا ہوگا؟ یہ مصائب اگر سننا ہے تو جب یہ ہماری سامنے نظر آئے تو بیوی کا مرثیہ سننا، جو کربلا سے شام تک خاموش رہی، کچھ نہ بولی، جیسے ہی نانا کا وطن نظر آیا، اپنی سرزمین نظر آئی، ایک مطلب بی بی نے خاموشی کو توڑا اور تڑپ کر کے آواز دیا، اے نانا کے مدینے ہمارا ہمیں قبول نہ کرنا، ہم جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھی، اب جو لوٹ کے آئے ہیں تو ایک بھی بچے نہیں، ہاں صرف باقر آئے ہیں، باقر جو اپنے وسائل لے کر کے کربلا کے واقعات سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اے بی بی ام کلثوم، ان بچوں کا پرسا، بی بی تیری غربت کو سلام،
لیجیے سوگوارو، شہزادی ام کلثوم کی ہماری آ گئی، اب اس کے پیچھے ایک ہماری اور لائی جا رہی ہے زیارت کے لیے۔ پتہ ہے یہ کس کی ہماری ہے؟ یہ اس بی بی کی ہماری ہے جسے تاریخ نے لیلا کہا ہے، جس کے 18 سال کا جوان بیٹا کربلا میں مارا گیا، جو بی بی سسکیاں ہچکیاں لے لے کے رویا کرتی تھی، اے لیلا ہم نے کائنات میں ہر گھر میں موت دیکھی ہے، مگر بی بی دعا کر دو یہ حسینی جوان پروان چڑھے، خدا انہیں کوئی غم نہ دے۔ بی بی جب کسی گھر کے اندر کوئی جوان مرتا ہے تو لوگ ماں کو پرچا دینے کے لیے آتے ہیں۔ بی بی میں نے دیکھا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی روشنی ہوتے ہیں، جب میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا کسی ماں کا جوان مر گیا ہو، ماں کے آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہو، مگر اے بی بی تیری غربت کو سلام کرنے کے لیے سوگوار آئے ہوئے ہیں۔ جب پھر اکبر خیمے میں حسین لے کر کے آئے ہیں، زینب نے آواز دیا بھابھی لیلا کہیں نظر نہیں آتی۔ اب جو زینب نے شہزادیوں کے ہمراہ لیلا کے قریب پہنچی، آواز دی بھابھی لیلا ہم آئے ہیں بتانے کے لیے کہ اکبر آ گیا۔ لیلا کہتی بی بی آپ ہو کدھر؟ مجھے صرف آواز سنائی دے رہی ہے، نظر کچھ نہیں آتا، میں نے سنا ہے میرا اکبر آیا ہے، مجھے میرے اکبر تک لے چلو۔ اللہ اللہ، جس بی بی کا حال یہ ہو عصر عاشورہ، اس نے کربلا سے شام تک کا سفر کیسے طے کیا ہوگا؟ جس کے لال کے سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہوگا۔ اے میری ماں بہنوں، لیلا کی ہماری آ رہی ہے، اے حسین کی بیوہ، اے لیلا شہزادی، تیری غربت کو سلام کرنے یہ سوگوار آئے ہوئے ہیں۔ بی بی پرسا لے لو ان سوگواروں کا۔ اللہ اللہ، لیجیے آپ کے سامنے شہزادی لیلا کی ہماری آ گئی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب اس صابرہ بی بی کی ہماری آ رہی ہے۔ پوری رات میری ماں بہنیں جاگی ہیں شب بیداری میں۔ میں یہاں پر ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے کہ جب غربت میں کسی بچے کی موت ہو جائے تو اس بچے کو کیسے لے جایا جاتا ہے؟ اس کی تربت کیسے بنائی جاتی ہے؟ اس کی تربت پہ کیسے لوگ پہنچتے ہیں؟ حسین کی غربت پتہ ہے؟ حسین آقا نے 2 مصائب پڑھے ہیں اپنے سجاد لال سے رخصت ہونے جب گئے ہیں۔ کمرے لال سجاد جب لوٹ کے مدینے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور یہ کہنا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر لے۔ مولا یہ سبیلے لگاتے ہیں آپ کے اصغر کے نام پہ، آپ کی بیٹی سکینہ کی یاد میں جو بی بی بہت پیاسی تھی۔ پھر ایک فقرہ کہا مولا نے، میرے لال سجاد جب لوٹ کے جانا تو میرے شیعوں سے کہنا، میرے چاہنے والوں سے کہنا، کاش اس وقت تم ہوتے جب میرے ہاتھوں پہ میرا لال اصغر مارا گیا۔ کیا یہ مر جانے کے لیے ہمارے کافی نہیں ہے کہ میرا آقا کربلا میں بھی اپنے اصغر کو لے کے اپنے چاہنے والوں کو یاد کر رہا؟ جا کے کہنا کہ جس وقت میرا لال اصغر مارا گیا، کاش تم اس وقت ہوتے اور دیکھتے کہ حسین پہ کیا گزری ہے۔ حسین خیمے میں جائیں یا اصغر کی ننھی سی لہر بنا کے وہی دفن کر دیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے ہیں، 7 مرتبہ پیچھے تھے۔ ایک ننھی سی لہر حسین نے بنائی، اپنے پیاسے لال اصغر کو کربلا کی گرم ریت پہ اسی تربت میں لٹایا ہے اور لٹا کر کے حسین رو رہے ہیں۔ اب انصاف سے بتائیے حسین کے پاس وہ اہتمام کہاں ہے جو اپنے اصغر کے لیے کرے؟ جس آقا کو کفن نہ ملا ہو وہ اصغر کے لیے کفن کہاں سے لائے؟ جو بچے خیمے میں رتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، اس کا پیاسا اصغر جو پانی لینے کے لیے گیا تھا، گردن پہ تیر مارا گیا۔ حسین نے اپنے ننھے لال کو، 6 ماہ کے اصغر کو جو 18 دن کا مدینے سے چلا تھا، اصغر کی ساری عمر سفر میں گزر گئی۔ یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا، یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا۔ اللہ اللہ، اصغر کو ننھی سی تربت بنائی، حسین اپنے چاند کو کربلا کی زمین پہ ظالموں کی نظر سے بچا کر کے اپنے لال کو کربلا کی خاک میں چھپا رہے ہیں، گرم ریت اصغر کے اوپر ڈالتے جا رہے ہیں۔ کہا ایک باپ نے کس دل سے بیٹے کے اوپر گرم ریت ڈالی ہوگی؟ دنیا نے اصغر کے گلے پر تیر تو دیکھا مگر اصغر کی پیٹھ پہ چھانے نہیں دیکھا۔ جب گرم ریت پہ حسین
حسین نے اپنے لال کو نکال کر کے لاکھوں کی فوج کے سامنے کہا یہ میرا بیٹا پیاسا ہے. کوئی جواب نہ ملا. باپ نے بیٹے کو اٹھایا, آواز دی بیٹا تم حجت خدا ہو, سوالے آپ کرو. اصغر نے بابا کی طرف دیکھا, ماں خیمے والی یاد آئی. ایک مرتبہ سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھرائی, اور پھرانے کے بعد ایک مرتبہ ظالموں نے رونا شروع کیا. ایک تیر چلا, ادھر سے تیر چلا, ادھر خیمے سے ماں کی آواز آئی میرے لال ہوشیار, بابا کی طرف تیر بڑھا ہے. اصغر نے ہمت کر کے تیر اپنی گردن پہ لے لیا. خیمے کا رخ کر کے علی اصغر مسکرائے, اماں گردن چھوٹی تھی, تیر بڑا تھا. اماں تیر بڑا تھا, گردن چھوٹی تھی, میں نے گردن پہ تیر لے لیا. حسین اصغر کو ننھی سی تربت میں گرم ریت سے چھپانے لگے. اب جب چھپایا ہے تو خاک, گرم خاک جب چہرے کے پر ڈالنا شروع کیا حسین نے, تو حسین سے اپنا پیاسا اصغر دیکھا نہ گیا. شے کو اپنے لال اصغر کو چھپانا شروع کیا. گرم ریت اٹھائی, اپنے رخسار پہ رکھی, رکھ کے گرم ریت پہ اصغر کو چھپا دیا. مولا اصغر کی تربت بنا لی. جیسے تربت بنائی, ایک شخص آیا, اس نے آ کر کے سلام کیا. کون ہے غربت میں جو حسین کو سلام کر رہا ہے؟ حسین نے جیسے ہی سلام سنا جواب دیا, کون ہے بھائی تو؟ آواز دیا, میں مدینے سے آیا ہوں. کس نے بھیجا ہے؟ سغرا بی بی نے بھیجا ہے, اپنے بابا کو سلام کہا ہے. یہ فقرہ ماں بہنوں کے لیے دور دراز سے آئی ہوئی ہے, پوری رات کی جاگی ہوئی ہے. ہر بیٹی کا شوق ہوتا ہے کہ بابا اس سے ملنے جائے, بھائی اس سے ملنے جائے, بھائیوں کی نظروں کے سامنے رہے. وہ بی بی جس کے سب مسافر پردیش میں ہیں, اس بی بی نے اپنے بابا کے نام خط تحریر کیا. حسین نے آواز دی, بی بی نے خط لیا, سغرا کا خط پڑھنا شروع کیا. روایتیں جانے, بی بی جانے سغرا نے کتنی تمنائیں اس خط میں لکھی تھی. بابا کو یاد کیا. کبھی حسین رو کر کے اٹھتے ہیں, اکبر کا رک کر کے آواز دیتے ہیں, اکبر سغرا کا قاتل آیا ہے, بتا میں کیا جواب دوں. کبھی عباس کا فرات کا رک کر کے آواز دیتے ہیں, عباس تیری بھتیجی نے تجھے سلام کہلایا, بتا میں کیا جواب دوں. اللہ اللہ پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ قاصد نے خیمے کی طرف دیکھنا شروع کیا. حسین آواز دیتے, تو خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا؟ آواز دی, آقا میں جب چلنے لگا تھا تو بیٹی نے آپ کے یہ کہا تھا کہ جب تو پہنچے گا نا قاصد خط لے کر کے تو خیمے کا پردہ اٹھے گا, دیکھنا ایک گھٹنی اور چلتا ہوا اچھے ماں کا بچہ آئے گا, اسے اپنی آغوش میں اٹھانا اور پیار کرنا, کہنا یہ پیار تیری بہن کی طرف سے ہے, مدینے والی سغرا کی طرف سے. حسین نے منہ پہ تماچے مارے. آواز دی, قاصد اسی ننھے بچے کی تربت بنا رہا ہوں. ہاں میرا اصغر پیاسا مارا گیا. 900 بوارو اصغر کی یاد میں یہ گہوارہ ہے, اور اس کی ماں رباب کی ہماری ہے. بی بی رباب تجھے سلام کرنے کے لیے اتنے سوگوار آئے ہوئے ہیں. بی بی تیرے اصغر کا پرسا, بیبی تیری غربت کا پرسا, دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں بیٹھی رہتی تھی. بی بی حسین وارث کے بعد تیرا سب کچھ اجڑ گیا. بچی زندان شام میں مر گئی, اصغر پیاسا کربلا میں مارا گیا. ہارونے والوں, اصغر شہزادے کا گہوارہ اور شہزادی بی بی جناب سغرا کی ہماری کی زیارت آپ نے کر لیا. جب اس کے بعد ایک اور بی بی کی ہماری آ رہی ہے جسے تاریخ نے فضا کہا ہے. یہ وہ فضا ہے کہ جس نے اس گھر کو آباد دیکھا تھا. یہ وہ فضا ہے جس نے محبتوں کے گلے ہوئے تصویر کو دیکھا تھا. اس بی بی نے اس گھر کو دیکھا تھا جب امت سلام کرنے آیا کرتی تھی, مگر بی بی نے یہ دور بھی دیکھا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, یہ مجھے بتائیں, آپ امہٹ کی بستی میں رہتے, جہاں بھی رہتے ہیں, خدا آپ کو عزت و آبرو کے ساتھ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اگر بستی کو لوگ سلام کرنا بند کر دیں, اگر لوگ عزت و احترام کرنا بند کر دیں, تو کیا بستی میں رہنے کا دل چاہے گا؟ دل تو یہی چاہے گا زمین پھٹ جائے اور سما جائے. اللہ اللہ, آج رسول کی شہادت کا دن ہے. جس گھر پہ امت سلام کرنے آیا کرتی تھی, فضا کی نظروں نے یہ منظر بھی دیکھا. کوئی نہیں ہے جو فاطمہ کے لال حسین سے کہے, حسین کہاں جا رہے ہو, حسین رک جاؤ آقا. مدینے میں حسین کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے حسین مدینے سے کربلا کو رک کر رہے ہیں. حسین چلے, پر ایک منظر مجھے معاف کرنا, یہ بی بی فضا وہ ہے
کہ جس نے بطول کے بعد زینب شہزادی کو روتے ہوئے دیکھا ہے. بہنیں ہیں، بزرگ تشریف فرما ہے، اللہ نے جنہیں بیٹیاں دی ہیں اور بیٹیاں کو اللہ نے اس قابل بنا دیا کہ وہ اپنے اپنے گھروں کی ہو جائے، عزت و آبرو کے ساتھ معمول ساری تمنائیں پوری کرے. مجھے انصاف سے بتائیے کہ جب بیٹی اپنے گھر کی ہوتی ہے، خدا نہ کرے سر سے ماں کا سایہ اڑ گیا ہو، تو بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تو اس وقت بیٹی ہی سمجھ سکتی ہے، یہ بہنیں ہی سمجھ سکتی ہیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے. ماں کی بہت یاد آتی ہے، بچیوں کو بہت یاد آتی ہے. فاطمہ کے بعد زینب کا عقد جناب عبداللہ سے جب ہوا ہے، سر پہ ماں کا سایہ نہیں تھا. عرب کا طریقہ یہ تھا کہ بیٹیاں جب اپنے گھر کی ہو جاتی ہیں تو 3 دن ہو جاتے ہیں تو ماں ملنے کے لیے جاتی ہے. 3 روز گزر گئے، علی جیسا کائنات کا صابر آیا. آنے کے بعد کیوں نہ خیال کرے علی جیسا باپ کائنات میں کہاں ہے؟ زینب جیسی بیٹی کائنات میں کس کے پاس ہے؟ نام ہی زینب ہے، نام ہی زینب ہے. زینب شہزادی اپنے گھر چلی گئی ہے. علی آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں فضا یہ بتاؤ کیا میرے بچوں نے تمہیں پیار نہیں کیا؟ رو کے کہتی ہے فضا آقا بات کیا ہے؟ آواز دی کیا ماں جیسا پیار نہیں دیا؟ آواز نہیں، آقا بچوں نے بہت پیار دیا. تو تمہیں تو پتا ہے کہ بیٹی جب اپنے گھر چلی جاتی ہے تو عرب کا دستور یہ ہے ماں ملنے جاتی ہے. عزیزوں زینب کے سر پہ تو ماں کا سایہ ہے نہیں. فضا کیا زینب سے ملنے نہ جاؤ گی؟ بی بی پردے میں ملبوس ہوئی، گھر سے باہر نکلی. جیسی پہنچی زینب عبداللہ کے گھر پہنچی، کیا دیکھا مصلی عبادت سے بیٹھی ہوئی زینب رو رہی ہے. زینب شہزادی رو رہی ہے. رونے والوں ایسے رو جیسے قیامت آئی ہو، ایسے رو جیسے کسی گھر میں جوان مر گیا ہو. آواز دیا، دیکھا زینب رو رہی ہے، کلیجے سے لگا لیا زینب کو، پیار کیا. فضا نے آواز دیا زینب شہزادی یہ بتا کہ آج ماں کی بہت یاد آ رہی ہے. زینب رو کے کہتی ہے اماں ماں کی کمی کو کون پورا کر سکتا ہے؟ زینب ہچکیاں لے کے رونے لگی. بی بی اور رونے لگی. جب کسی کے دل میں کوئی درد ہو اور کوئی سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دے بہت رونا آتا ہے. زینب نے ہچکیاں لینا شروع کیا. آواز دی بی بی نہ رو، یہ مدینہ ہے، مدینہ نہ رو. زینب آواز دی رونے کے سبب کیا ہے بیٹا یہ بتا دو. زینب شہزادی رو کے کہتی ہے اماں 3 دن ہو گئے مجھے میرا بھیا حسین نظر نہیں آیا. 3 دن ہو گئے مجھے میرا بھیا حسین نظر نہیں آیا. بی بی کچھ نہ بولی، گھر سے باہر نکلی، پردے میں ملبوس ہوئی، آ گئی گھر میں. حسین کو تلاش کرنا شروع کیا. ننھا شہزادہ کہیں نظر نہیں آتا. اب جو تلاش کرنا شروع کیا تو کیا دیکھا ایک حجرے میں بیٹھا ننھا شہزادہ رو رہا ہے. زینب کا بھائی رو رہا ہے. ایک مرتبہ فضا قریب پہنچی، کلیجے سے لگا لیا. آواز دی حسین کیوں رو رہے ہو؟ ماں نے یہ کہا تھا آخری وقت میں میرا حسین رونا نہیں چاہیے. نہ رو حسین کلیجہ منہ کو آتا ہے. ایک مرتبہ حسین رو کے کہتے ہیں اماں 3 دن ہو گیا مجھے میرا بھائی میری بہن زینب نظر نہ آئی. میں کہوں گا بی بی آج تسلی دے لو. اے فضا اس وقت کیا کرو گی جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہو چکی ہوگی، زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، ظالم زینب کو لے جا رہے ہوں گے. اے بی بی کیسے بہن کو سمجھاؤ گی؟ لو فضا کی ہماری آ رہی ہے. تڑپ کر کے آواز دو فضا. ارے آپ اس وقت کی گواہ ہیں جب زینب نے تنہا کربلا سے شام کا سفر طے کیا. لو فضا کی ہماری آ گئی. اے سوگوارو لٹا ہوا قافلہ رہا ہو کے مدینے آیا ہے، مدینے آیا ہے. بس ایک آخری فقرہ مجھے حکم ملا تھا کہ شہزادی کی تربت بنی ہوئی ہے. مجھے انصاف سے بتائے جب یہ ہماری چلی ہوگی رہا ہوئے ہوں گے. روایتیں بہت کچھ کہہ لیں، کہنا جو چاہے کہہ لیں، لیکن سچ یہ ہے کہ حسین اپنی بیٹی سکینہ کو ایک مقصد کے تحت لے گئے تھے. وہ مقصد پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بیٹی مدینے سے ہائے بابا کی آوازیں بلند کر رہی ہے، ایک بیٹی جہاں سفر ختم ہوا ہے شام سے ہائے بابا کی آوازیں بلند کرے گی. چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں زندان شام میں اور آتے کہتے ہیں بی بی تو کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے؟ ننھی سکینہ خود ذاکرہ ہے، مصاحف پڑھ رہی ہے.
اپنے لٹے ہوئے کنبے کی یاد کر رہی ہے۔ بچوں کی ایک فطرت ہوا کرتی ہے، بچوں کو جب کسی نئی جگہ آپ لے جائیں جہاں سے مانوس نہ ہو تو بچے بہت دیر وہاں رہ نہیں پاتے ہیں۔ یہ تو ماں بہنیں سمجھ سکتی ہیں، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، جس جگہ سے مانوس نہ ہو وہاں لے کے جائیے تو بچے بہت دیر رہ نہیں سکتے وہاں پہ۔ تھوڑی دیر بعد کہیں گے بابا گھر چلو، اماں گھر چلو، بھیا گھر چلو، بچے ضد کرتے ہیں۔ اور خدا نہ کرے ان کی آنکھوں میں اگر آنسو آ جائے تو پھر بھائی کیسا، ماں کیسی، باپ کیسا برداشت نہیں کر پاتا، بچے کو کلیجے سے لگایا لے کے چل پڑے۔ بچوں کی فطرت ہوتی بہت دیر سے رک نہیں سکتے ہیں۔ مجھے انصاف سے بتایا سکینہ کتنے دن رہی ہے زندان شام میں؟ کربلا کے بعد زخمی سکینہ کتنے دن رہی ہے زندان شام میں؟ جب سجاد کی طرف بڑھتی ہوگی پوچھتے ہوگی بھیا یہ طاہر کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ایک بھائی تھے سجاد میرے آقا آپ کی غربت کو سلام، بہن کو جواب کیسے دیتے تھے آپ؟ چھوٹے چھوٹے بچے آتے تھے آ کے کہتے تھے بیوی تم کون ہو، کہاں کی رہنے والی ہے؟ بیوی بتاتی تھی۔ جب کوئی بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے آتا تھا نا گود میں، سکینہ پوچھتی تھی یہ کون ہے؟ وہ بیوی کہتی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے۔ سکینہ ایک صدا بھرتی تھی، تڑپ کے کہتی تھی ایسی میرا بھائی تھا اس وقت جو کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو جب شام ہوتی تھی تو لینے آتا تھا گھر چلو، سکینہ پوچھتی تھی یہ کون ہے؟ آواز دیتی تھی یہ میرا بابا ہے، لپٹ جاتی تھی۔ سکینہ کربلا کو روک کر کے آواز کرتی تھی بابا کیا میں تنہا رہوں گی؟ بابا کب آؤ گے سکینہ کو لینے کے لیے؟ آ گئے حسین اپنی بیٹی کو لینے کے لیے۔ زندان شام میں یہ بچی مر گئی، بیوی نے آنکھیں بند کر لی، ادھر بچوں نے انقلاب پیدا کیا، اپنے باپ سے ضد کیا کہ چلو اس بیوی کو رہا کرا کے لائے جو زندان میں قید ہے۔ ادھر ماں باپ کے ساتھ بچے شام میں پہنچے، کیا دیکھا ہتکڑیوں والا شخص بیٹھا رو رہا ہے۔ آواز دیا اے قیدی یہ بتا دے وہ بچی کہاں ہے جس کے لیے بچے ضد کر رہے ہیں؟ ایک مطلب سجاد نے تڑپ کر کے آواز دی اے چاہنے والوں تم نے آنے میں دیر کر دی، میری بہن مر گئی، میں نے اسے جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دیا۔ ہاں اتنا ہے رباب کی خواہش یہ ہے کہ جب کبھی شام کو ادھر سے گزرنا اندھیری تربت دے کر کے یہاں شمع روشن کر دینا، میری بچی تنہا رہ گئی۔ اے رباب شہزادی، اے آقا حسین، تیری بیٹی کی یاد میں یہ بیویوں کی زیارت کے لیے تربت بنائی گئی ہے، یہ ہماری یہاں ہے۔ آج دن بھر ہم سلام کریں گے، تیری غربت کا ماتم کریں گے۔ واہ حسینہ واہ مسلم، چال